أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے انتہائی محترم عزیز اور معزز قرآن سے محبت کرنے والے احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آج کی اس کلاس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں خوش آمدید اور انتہائی مبارکباد کہ اللہ کے فضل اور اس کی عنایت اور مہربانی سے اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم اس بہترین کام کا حصہ بنیں اور ہم قرآن کو سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. تو الحمدللہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا صفحہ شروع کر چکے ہیں. اس کا پہلا اشارہ آپ نے کل پڑھا تھا. امید ہے کہ آپ ایک دفعہ کم از کم کوشش کرتے ہیں سبق کو دہرانے کی. اگر دہراتے رہیں گے تو ضرور بہتر ہوگا. سورہ بقرہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے. اس کے جو پہلے 5 صفحے کے مضامین آپ کے سامنے ہیں، آپ میں سے ذرا کوئی مجھے بتائے کہ پہلے 5 صفحے کے مضامین کیا ہیں. جی سسٹر نگت بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. متقین کے بارے میں، کافرین کے، منافقین کے بارے میں دعوت القرآن ہے، اور آدم علیہ السلام اور پہلے انسان کو جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی اس کا ذکر ہے. اس کا ذکر ہے. بہت خوب. تو یہ ایک خاکہ سا پہلے 5 صفحوں کا ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو بھی بات ہوگی وہ ان چیزوں کے ارد گرد گھومے گی. تو اس سے ہمیں انشاءاللہ آسانی ہوگی کہ ہم مضامین کو آگے لے کر چلیں. تو 5 صفحات میں سے الحمدللہ پہلا صفحہ مکمل کر چکے. کوئی ایک آپ میں سے اس کو دہرا دے. یہ جو ہماری بہن ہے جی، وہ ہاتھ انہوں نے نیچے کر لیا. ہاں جی، کوئی ایک آپ میں سے سسٹر نگت ملک چلیں دہرائیے پہلے صفحے پہ کیا ہے. پہلے صفحے میں ہے تعریف، جس میں اللہ کی تعریف ہے، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور صفات. متقیوں کی صفات بالکل ٹھیک ہے. کی صفات. اور اس کے شارٹ والے اشارے بھی کر دیں آپ ہی. تو کیا ہے وہ؟ اس میں یہ ہے کہ ایک انگوٹھے پر ہے، باقی دو انگلیاں الگ الگ ہیں، اور اس میں اوپر ہے تعریف، پھر دعا، پھر ہدایت، پھر صفات. جی ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے. تو یہ تھے جی پہلا صفحہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. دوسرا صفحہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے جس کا پہلا اشارہ جو ہے کافرین کو ہدایت نہیں. اس سے پہلے متقین کے لیے ہدایت کا اعلان کیا گیا، بتایا گیا متقی کیا ہوتے ہیں. اب کافرین کو ہدایت نہیں ہے. دوسرا اشارہ جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہے منافقین کو بھی ہدایت نہیں ہے. تو اب یہ 3 کیٹیگریز جو ہم نے اوورال ان 5 صفحات میں پڑھنی ہے، دیکھیں نا اب خود بخود مضمون آپ کے ذہن میں بننا شروع ہوا کہ متقین ہیں، کافرین اور منافقین ہیں. یہ جو پہلے متقین ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، باقی 2 کے لیے ہدایت نہیں ہے. پھر تیسرا اشارہ ہوگا فردر انٹرپریٹیشن آف منافقین، کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں، اور 2 رخوں کے بارے میں. تو یہ 4 اشارے انشاءاللہ ہم اسی طرح پڑھیں گے دوسرے صفحے کے. تو کون سے 4 اشارے بنے جی؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، 2 رخے. چلیں جی. تو ذرا نئے لوگوں کو چانس دیں. کچھ میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ نہ QC1 میں آگے نہ آئے، نہ ابھی آئے. ہمیں پتہ ہے آپ چھپے رستم ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا سامنے بھی آئیں، اچھا لگے گا. جی بردر، نام بھی اچھا لکھا ہوا ہے انہوں نے، بردر ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، 2 رخ. ماشاءاللہ بہت خوب. جی کم از کم 3 لوگوں نے کروانا ہوتا ہے، تو ساتھ ہی نئے لوگ پلیز آئیں سامنے. ماشاءاللہ سسٹر فرح اور سسٹر مسرت کروائیں گی. سسٹر فرح آپ کروائیے پھر. جی مائک کو انمیوٹ کر لیں، آپ کے پاس رائٹس ہیں، آپ خود کر سکتی ہیں. سوری. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، 2 رخ.
کافرین کو ہدایت جی نہیں سسٹر مسرت آپ کروائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے، یہ منافقین کی خصوصیات ہیں دونوں. ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ. تو یہ ہم نے جو نئے اشارے ہیں انشاءاللہ آج ان کو ہم پڑھیں گے، اور ان اشاروں سے پھر ہمیں مدد کیا ملے گی. سسٹر زاہدہ ذرا ایک دفعہ شارٹ اشارے پڑھ دیں، مختصر اشارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافرین، منافقین، فسادی اور بے وقوف دو رخے. دو رخ. ٹھیک ہو گیا. سسٹر منیبہ آپ بھی بتائیے، نیا کوئی آتا تو جاتا انہیں تو ضرور چانس دیں ہم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. منافقین، مساوی، دو رخے. اب بیٹے کافرین، منافقین، فسادی، فا سے فسادی اور دو رخ. ٹھیک ہے. تو جی ثنا فیصل آپ بھی کروا دیں پھر آگے جائیں گے ہم. کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے. ٹھیک ہے. فسادی آپ کو نا جو فساد پھیلائے، جنگ و جدل کروائے، لڑائی جھگڑا ایسے کاموں میں پڑے. تو آئیے اب ہم تعارف کی طرف پڑھیں گے اس کے. اور آپ کو پتہ ہے منافقین کو پچھلی آیات سے ہم نے جوڑنا ہے، ہم پہلے بات کر چکے، اور تھوڑی سی میں تبدیلی یہ کرنے لگا ہوں کہ ہم یہیں پر تلاوت سن لیا کریں گے. آپ تلاوت کو سن کر الفاظ پر غور کر لیں، تاکہ پھر میں سوالات پوچھوں تو آپ جواب دیں، اور پھر آگے چل کے ہم انشاءاللہ ترجمہ شرح جو ہے آرام سے کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے ہم تلاوت سماعت فرماتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. تو آپ نے آیات کی تلاوت سماعت فرمائی. یقیناً بہت سی چیزیں آپ کو اس میں سے پہلے سے آتی ہیں. تو ایک بڑا جو ہے نا آپ خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے ایک مسرت کا احساس، خوشی کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے پتہ ہی نہیں تھا، ابھی مجھے پتا آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہیں. پہلا ہی حرف سب کو پتہ ہے، واہ. کیا معنی ہے واہ کا؟ اور من کا معنی بتائیں مجھے. سے. آپ بھی بتائیں. ہاں جی. ناس کا معنی بتائیں. الناس، لوگ. ٹھیک ہے. زیادہ لوگ. ہاں بالکل ٹھیک ہے، سسٹر جیسے فرما رہی ہیں جمع کا ہے. اور من، یہ سے کون کہہ رہا ہے؟ من اور من ہم نے یاد رکھنا ہے. من سے ہے، من کے دو معنی ہیں. جب بھی دیکھیں پہلے معنی پوچھا جائے تو دونوں ذہن میں آنے چاہیے، پھر آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کون سا معنی استعمال ہوا. تو ذرا دونوں معنی من کے. کون اور جو، کوئی کون اور جو. سوالیہ ہے من کون، اور یہ تو آپ کو کبھی بھولنا ہی نہیں نا. سوال کیا تھا؟ من ربو کا، ہے نا. تو من اور من کنیکٹنگ ورڈ والا. ٹھیک ہے جی. تو اگلا لفظ تو بڑا مزے کا، ابھی آپ نے یہ فعل پڑھا ہے. کون سے فعل سے ہے یہ بتائیں؟ کالا کا ہے نا. کالا کا استعمال شروع ہو گیا بس ابھی، اور بہت زیادہ ہے. آج میں کون سی آیات، ہاں آج نماز عشاء کے اندر امام صاحب تلاوت کر رہے تھے وہ حضرت ابراہیم کی وہ ساری بات کہ جب انہوں نے کہا، پھر اللہ نے کہا، پھر انہوں نے کہا، تو اتنا وہ کالا تو اتنا مزہ آ رہا تھا. پھر پتہ چل رہا تھا اس وقت سبجیکٹ کون ہے، اب سبجیکٹ کون ہے.
تو اس طرح سے آپ جب تلاوت سنیں تو پھر اس کو انجوائے کریں, غور کریں کہ اچھا مجھے پتا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے, اب کیا بات ہوئی ہے. اگر ترجمہ کہیں نہیں بھی آتا تو باقی چیزوں پر ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا غور کیا کریں. ٹھیک ہے جی, تو بالکل ٹھیک ہے, مضارع کا ہے اس کے اندر. اور آمنا, اب یہ آمنا کا فعل ہم نے نہیں پڑھا لیکن ہمیں ویسے پتا ہے اس کے ٹکڑے نہیں بنتے, لیکن آپ اشارہ کر کے مجھے بتائیں کہ یہ کس طرف اشارہ ہو رہا ہے. ہم سب اپنی طرف, ہم سب اپنی طرف جو ہے نا, آمنا میں نا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور باللہ کے ٹکڑے کر سکتے ہیں, وبالیوم ہمیں پتا ہے, الآخر پتا ہے, وما ہم وما, جی بیر اللہ, جو کوئی اور نہیں, جی بالکل ٹھیک ہے, ہم اور نہیں, وہ وہ مومنین. ٹھیک ہے جی, سوائے ایک لفظ ایمان لانے والے, جو ہمیں ویسے اردو کے کانٹیکٹ سے پتا ہے, تو اس لیے سارے یہ پوری آیا مبارکہ کوئی ایسا ہے جس کو یہ آیا مبارکہ مطلب خود سے نہیں کر سکتا تھا. میرا خیال ہے اب تو آپ میں سے ماشاءاللہ ہر کوئی اس آیا مبارکہ کو خود ترجمہ کر سکتا ہے. تو یہ خوبصورتی شروع ہو گئی ہے جی, 100% یہ آیا مبارکہ آپ کو پتا ہے. اچھا, آگے ایک نیا لفظ آ رہا ہے یخادعون اللہ, تو یہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے, اور پہلے تو اس کو فکرے کے طور پہ یاد کر لیں گے, پھر اس کو سر یہ دیکھ لیں گے. ختم سے نکلا ہے. یخادعون اللہ والذین, آپ کو پتا ہے, آمنو آپ کو پتا ہے جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ کیونکہ یہ فعل ہم نے پڑھا نہیں, مزید فی کا ہے, اس لیے ہم اس کا زیادہ ذکر نہیں کرتے, لیکن اب تو ویسے ہی اردو میں چکے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آمنا آمنو, وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے جی, اور وما یخدعون, وہاں یخادعون اللہ, یہاں ہے یخدعون. یہ ہم پھر آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کا معنی بتا دیں ذرا سارے. سوائے سوائے مگر. مگر, بالکل ٹھیک ہے, سوائے اور مگر کے دونوں معنی میں یہ آتا ہے اللہ. انفسہم, انفسہم کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ پہلے تو ٹکڑے انفسہم ہے نا, ان کی جانیں, تو ان سب کی جانے یا ان سب کے نفس, ان کی جانیں, تو اصل میں یہ انشاءاللہ پھر ترجمے میں دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب بنے گا. اللہ سوائے اپنی ہی جانوں کے, ان کی جانوں سے یہاں مراد ایکسپریشن کے حساب سے. وما یشعرون, اور یہ بھی انشاءاللہ یشعرون والا فعل بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. اردو میں ہم شعور وغیرہ کی بات کرتے رہتے ہیں تو اس لیے مشکل ہوگی. فی کا معنی سب کو آتا ہے نا, اور فی اور قلوب بھی کل آپ نے پڑھا تھا, قلوبہم, ان سب کے دلوں میں. قلب کی جمع, اس کا سنگولر کیا تھا قلوب کا؟ قلب, تو قلوبہم, ان سب کے دلوں میں. مرضن, یہ کیا ہے, اسم فعل ہے یا حرف؟ مرضن کیا ہے؟ قلب, اسم ہے, اور یہ مرض ہے ان کے دلوں میں. اگلا جو لفظ ہے اس کے ٹکڑے کریں, کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ زیادہ, تین. ٹھیک ہے, کیا فا پس اور زیادہ, زیادہ کر دیا, بڑھا دیا, ہوم زیادہ کر دینا, بڑھا دینا, ہم ان سب کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا ایک منٹ رکیں, یہ زیادہ ہم آج کل پڑھ رہے ہیں نا, زیادہ وہ اس میں ٹیبل کے اندر پڑھے. کیا تھا؟ قال زیادہ, کیا مطلب ہے زیادہ بڑھا دینا, کر دینا, زیادہ کر دینا, بڑھا دینا. زیادہ کیا اس نے, بڑھا دیا, 3 ٹکڑے, بس بڑھا دیا. اچھا, اب یہاں ایک منٹ رکیں اور غور کریں. یہ ٹکڑے اس لیے امپورٹنٹ ہیں, اگر آپ کو ویسے فزادہم اللہ نظر آئے تو آپ کہیں گے اچھا پتہ نہیں کون سا عربی کا لفظ آ گیا ہے. اب آپ کو جیسے ہی پتہ چلا اچھا فا تو وہی ہے پس جو ہم نے پڑھا ہوا ہے, اور زیادہ یہ بھی ہمیں فعل ہم زیادہ اس نے زیادہ کیا, اور ہم جو ہے ہم والا ہے, تو آپ فوری ترجمہ کر لیں گے. تو یہ اسکل بھی ساتھ ساتھ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, زادہم اللہ مرضا. یہ بائی دا وے ایک چھوٹا سا, آئی ڈونٹ نو یہ ٹیکنیکل سوال ہے, پوچھنا چاہیے کہ نہیں, لیکن دیکھتے ہیں. پہلے آیا ہے مردن اور ابھی آیا ہے مرضا, تو آپ میں سے کوئی تھوڑا سا مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟
बीमारी جی ہاتھ کھڑا کر کے جو یہ ڈیفرینشیٹ کر سکے ان دونوں میں. تو جی سسٹر نگت بتائیے. نگت جی پرویز یہ انہوں نے ہاتھ کھڑا مرادن جو ہے مرادن اسم ہے اور مرادہ فعل ہے. یہ تھوڑا سا اچھا کسی اور کو چانس دیں. ہاں کوئی اور ہاتھ کھڑا کریں یا میرا خیال ہے زیادہ مشکل سوال ہے نہ پوچھوں پھر آگے چلیں. السلام علیکم. سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ کا نہیں. سر میں اس کو اردو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. اب مرض یہ ہے بیماری اور مرض آ رہا ہے کہ اس بیماری کو بڑھا دیا ہے اور زیادہ. مجھے یہاں تک ترجمہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا. ترجمہ تو میں نے زیادہ ترجمہ چلے میں ایک آسانی کرتا ہوں. ہے دونوں میں بیماری ہے نا وہ لفظ تو مرض. بردر فضیل مرض یہ ہے کہ اس بیماری کو بڑھا دیا گیا ہے. اچھا یہ یہاں پہ فیل نہیں ہو جائے بڑھا دیا اس کو. ہاں ٹھیک ہے چلیں بڑھانا زیادہ ہے نا. میں مرض کی بات کر رہا ہوں نا. ایک منٹ جی بردر فضیل طارق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر یہ جو مرضن ہے اس کے جو اعرابی حالت ہے آخر میں اس کے دو پیش ہے تو یہ فائلی حالت ہے اس کی اور مرضہ مفعولی حالت ہے دو زبر اینڈ میں. ویری گڈ. دیکھیں یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہم نے QC1 میں پڑھا ہوا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس طرف توجہ دلوائی ہے کہ جو مرضن ہے نا یہ دونوں اس کی صرف حالت کی تبدیلی ہے. ایک ہی لفظ ہے اسم ہے. یہ ہماری کوئی بہن اس کو فیل بھی کہہ رہی تھی تو پلیز یہ اب یہ والا کام نہیں کریں. اس سے پھر ذرا مجھے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے کلیئرلی کہہ دیا ہوا ہے دو پیش دو زبر دو زیر جہاں نظر آئے اسم ہے. تو مرضن پر دو پیش ہیں مرضن پر دو زبر ہیں دونوں اسم ہیں صرف ان کی حالت تھوڑی سی مختلف ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بس اتنا ہی. اس سے زیادہ حالت کے اوپر بھی میں آپ کو نہیں کنفیوز کرتا لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ جیسے بردر فرما رہے تھے بردر فضیل بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اصلی حالت میں ہے جب دو پیش آتی ہے تو دو زبریاں دیر ہو جائے تو وہ پھر بدلی ہوئی حالت. اتنا میں رکھ لیں. یہ آپ نے QC1 کا کانسیپٹ ہے نئی بات نہیں بتا رہا میں آپ. ٹھیک ہے. وَلَحُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہاں پر ایک آپ نے عظیم عذاب عظیم کی بات کی تھی. بڑا عذاب یہ علیم ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھیں گے اور یہ عین والا نہیں ہے الف والا علیم ہے. تو بما کانوا یکذبون. ابھی ہاتھ کھڑا کرے گا بولے گا کوئی نہیں کیونکہ میں نے ایسی بات پوچھنی ہے جو ہم نے کل ہی پڑھی ہے. تو یہ جو یکذبون ہے کون ایکسپلین کرے گا مجھے یہ کیا ہے؟ سسٹر مسرت نے ہاتھ کھڑا کیا. اچھا نیچے کر لیا. تو بردر فضیل کسی کو چانس دیتے ہیں. چلیں سسٹر مسرت بتائیے آپ. جی سر یہ یکذبون کا آپ پوچھ رہے ہیں سر. مضارع ہے یہ جمع مضارع کی حالت. چلے کانو یکذبون. جی اب سر یہ مضارع کی حالت ہے جمع کی. سر یہ ماضی استمراری آپ نے کل سکھایا تھا یہ وہ ہے کانو ماضی سے ہے. یکذبون جو ہے یہ مضارع کو ماضی میں بدل دے گی. سر یہ مضارع کی حالت ہے لیکن جب اس کے ساتھ کانو آ جاتا ہے تو پھر اس وقت اس کا جو ترجمہ ہے وہ ماضی میں ہوتا ہے. اچھا ایک آپ سب سے پلیز کائنڈلی ایک تھوڑا سا یہ خیال رکھا کریں کہ ہم ایک دوسرے کی بات نہیں کاٹیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں رسپیکٹ میں بھی ایک دوسرے کا جب ایک جس کا میں نام لے لوں اسے بات پوری کرنے دیں پھر آپ کو چانس دیں گے. تو اچھا اب اور ہاتھ کھڑا کرنے کا آپ کو کلیہ پتہ ہے آپ سب کو پتہ ہے وہ کھڑا کیا کریں جب آپ کی باری آئے پھر بات کریں. سسٹر مسرت کو چانس دیا ہم نے. بردر فضیل پہلے لے چکے ہیں. اب کوئی ہاتھ کھڑا کرے. سر وہ میں ایکسپلین یہی کر رہی تھی کہ یہ ہے مضارع کی حالت لیکن جب کانو آ جاتا ہے تو اس وقت اس کی جو ترجمے میں تبدیلی آتی ہے ماضی کا بن جاتا ہے. ویری گڈ. تو صحیح فرما رہی ہیں. بس اتنی بات پوچھنی تھی. دیکھیں انہیں بات پتہ ہے ہم نے انہیں چانس پورا دیں
کانو یکذبون، تو کانو چونکہ ہم نے کل کہا کہ یہ کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کننا، یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ یہ مضارع کے ساتھ لگ کر اس کو بھی ماضی میں لے جاتا ہے اور وہ ماضی جاری کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے اردو میں پتہ نہیں کیا کہ ماضی استمراری کہتے ہیں، استمراری. تو بما کانو یکسبون. ٹھیک ہے جی. اب بڑا ہاں وہ دونوں ہی فارمز ہوتی ہیں، لیکن آپ ہاں ٹھیک ہے کنٹینیوس کہہ لیں، جاری ہے. تو ٹھیک ہے جی. اب آپ کو یہ خوشی ہو گئی کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل نئی چیز آ گئی آپ کے لیے. نہیں، ہمیں الحمدللہ ان آیات کا پتہ ہے. اب ہم انہیں پڑھیں گے، اس میں سے ہم اسباق لیں گے کہ منافقوں کا برتاؤ ہوتا تو مومنوں کی طرح ہے، لگتے وہ ایسے ہی ہیں، لیکن کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بیماری کا مرض ہے ان کے دلوں میں. اور دنیا میں سزا کیا ہوتا ہے؟ وہ مرض بڑھتا رہتا ہے اور منافقت کرتے ہیں اور کرتے ہیں. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت انہیں عذاب علیم دے گا. ٹھیک ہے، ایک تو عذاب پھر علیم. تو الحمدللہ بہت حصہ ہمیں اس کا آتا ہے. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں، آیت بائی آیت ہم اس کو دیکھیں گے. تو آپ نے ابھی کہا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقولو، جو یہ کہتے ہیں. من آپ کو پتہ ہے کنیکٹنگ والا یہاں پر آئے گا. آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اچھا سوری، ایک چھوٹا سا سوال. یہاں پہ ہے یوم کا لفظ لکھا ہوا، تو وہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم ہے سر. جی اسم اور کیوں ہے اسم ہے الف لام. الف لام استعمال. الیوم ہے، لیکن اب یہ بھی یاد رکھ لیں اکیلا یوم بھی لکھا ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہم نے QC1 میں یوم ایام، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کوئکلی اس سے پوچھا. الآخر بھی اسی طرح آپ کو پتا ہے. سو کس دن پر؟ آخر دن پر، آخرت کے. وما ہم بمؤمنین، اور نہیں، مانا ہے ان میں سے نہیں بھی ہے. وما ہم بمؤمنین، اور وہ بھی مؤمنین، ایمان والے، وہ ایمان والے نہیں ہوں گے. تو الحمدللہ یہ آپ سب کو آتا تھا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ منافقین تو بہت ہی خطرناک ہے. زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، دل میں ایمان نہیں ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دیکھا نا جب کہ مدینہ میں مسلمان طاقتور ہو رہے ہیں، قوت بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے یہ حربہ اپنا لیا. دلوں میں اور پلان دوسروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اوپر سے سلمان. تو اب آپ ایک نظر اس کو مار لیں. اور لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے میں یقول، جو کہتے ہیں، میں یقول، تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ اس کا جو فعل کا انداز ہے وہ مضارع جمع والا ہے. یخادعون اللہ، کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین، اور ان سب لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے. وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. الا، سوائے، انفسہم، مگر انہیں، یعنی کہ اپنے آپ ہی کو. تو دھوکہ اصل میں کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ الا، سوائے، مگر، انفسہم، اپنی ہی جانوں کو. تو یہ ایکسپریشن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو، تو یعنی اپنی ہی جانوں کو. اردو میں جب ہم کریں گے تو اپنے آپ کو، انفسہم. وما یشعرون، اور نہیں
यशऊरून, वो शाऊर रखते हैं, और माँ लग गया तो वो नहीं शाऊर रखते हैं। तो शाऊर का लफ्ज भी चूंकि अकल, फहम, शाऊर रखना उर्दू में होता है, तो इसलिए हमें ये मुश्किल नहीं होगा। जो लफ्ज आपने अपने जहन में रखने हैं वो क्या है? युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लाए, वमा यखदाऊना, और वो धोखा नहीं देते मगर इल्ला अनफुसहुम, अपने ही आप को, वमा यशउरून, और वो शाऊर नहीं रखते। ठीक है जी। तो जी सिस्टर निगत कुछ कहना है आपने? हाँ, मैं ये कही थी कि युखादिऊना और यख्दऊना इन दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन वही पेश और ज़बर का फ़र्क है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, बड़ा अच्छा आपने नोट किया जी। ये असल में जो युखादिऊन वाला है ना, ये भी फेल है, ये मजीद फी का फेल है, ये खादा से है, यानी 3 हरफी से नहीं बना हुआ, तो ये युखादिऊना, ठीक है, वो धोखा देते हैं। और यखदाऊना, उन्होंने धोखा दिया, ये उस सेंस में ये खदा यखदाऊ से बनेगा, और इसको हम आज पढ़ेंगे भी, मजीद फी वाला तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये अच्छी आपने बात नोट की, तो आप भी ज़हन में रख लें कि ये पहले वाला जो है ये मजीद फी के अफ़ाल से बना हुआ है। वो चूंकि हमारे कोर्स 1-2 में हम नहीं पढ़ते, सिर्फ हम तर्जुमे को ज़हन में रखेंगे और पढ़ लेंगे। अलबत्ता ये जो है यखदाऊना, ये यानी सुलासी मुजर्रद 3 हरफ वाले अफ़ाल से बनता है। इसको आज हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे भी, इसका टेबल, शॉर्ट टेबल भी देख लेंगे। सो मा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम। तो अब युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देते हैं। तो मुनाफिक समझ तो ये रहे ना कि जी मैं तो बड़ा उस्ताद हूं और मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूं और ईमान वालों को धोखा दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह क्या करता है? अल्लाह तो कह रहा है कि ये तो धोखा तुम अपने आप को ही दे रहे हो, अपनी जानों को अपने आप को धोखे में डाल रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा? वो नुकसान में रहेंगे, आग में जाएंगे, अज़ाब अलीम का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने इस बात का शऊर भी नहीं है, दुनिया की मस्ती में और अपनी उस्तादी में ये सब कुछ करते जा रहे हैं। और अल्लाह हम पे रहम फरमाए, बाज़ को हम भी यूं ही चलते जाते हैं। बहरहाल आपकी बारी है, पढ़ लीजिए। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। तो क्या था उनके दिलों में? मर्ज, बीमारी है उनके दिलों में। तो बस बढ़ा दिया उनके लिए, उनको अल्लाह ने किस में? मरदा, बीमारी में। अल्लाह ने कहा और बढ़ जो बीमारी, ये तुम्हारी जो ना फी कुलूबिहिम मरद, बस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने बीमारी में। तो ज्यादा का लफ्ज हमें चूंकि पहले से तारुफ हुआ है, आज सारों आपने बता ही दिया था, इसलिए ये भी नया नहीं रहा हमारे लिए। अब तो यहाँ पे नई चीज कौन सी है? वलहुम अज़ाबुन अलीम। अलीम का लफ्ज जो है ना, अलीम, ये दर्दनाक अजाब के लिए, अलीम दर्दनाक अजीब के लिए। और जो अलीम है, आइन से अलीम, वो आइन से अलीम वाला आपने ये पढ़ा ना, अलीमा, तो अलीमा अल्लमा, उसी से अलीम, ये जानने के माना में। तो ये फर्क हमने ध्यान में रखना है, ये अलीम और अलीम का फर्क। तो दर्दनाक अजाब है उनके लिए, बीमा, क्योंकि, और ये माना आपको पता है, पीछे भी हमने बीमा पढ़ा था, उस वजह से कि कानू यकज़िबून, कानू यकज़िबून। अब ये कॉन्सेप्ट कल आपने पढ़ा है, आज फिर देखें, कल भी इसकी हो गई थी और यहाँ पर भी हम यही आ रहा है, कानू यकज़िबून। अब चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मुदारे यकज़िबून, तो क्या होना चाहिए था? वो झूठ बोलते हैं, बोलेंगे। तो कानू ने आकर उसको क्या कर दिया? माजी में ले गया। कानू इतना स्ट्रांग था कि माजी में ले गया। बात भी चूंकि माजी की हो रही है, तो कानू यकज़िबून, वो झूठ बोला करते थे। ठीक है, तो
عربی کانٹیکس میں جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا وہ یوں ہوتا ہے پاس پرفیکٹ ٹائپ اور جاری یا استمراری اس معنی میں دونوں میں چلتا ہے. کانو یکذبون. چلیں جی بتائیے ABCD. سوری محمد آصف شیخ جی بردر کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جی سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ علیم لفظ استعمال ہوا ہے تو عالم اور علیم کیا دونوں ایک جیسے معنی رکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں آپ کو تو اس لیے بھی ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے شروع میں جب رحمان اور رحیم کا فرق کہا تھا تو کہا تھا جو عربی میں ایسے الفاظ ہوں ان میں کنٹینوٹی کا عالم ہوتا ہے، جو رحیم کریم اور اس تو ابھی اس لیول تک کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عین جو علیم کا لفظ ہے وہ خوب جاننے والا مسلسل جانتا رہتا ہے، اس کے علم میں کوئی اضافہ کمی نہیں ہے، ہمیشہ سے جانتا تھا اور ہمیشہ جانتا رہے گا. تو عالم سے یہ عالم بھی جاننے والا ہوتا ہے علیم اس میں. تو بعض عربی میں الفاظ ہیں ان میں صفت مشبہ پائی جاتی ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے، تو معنی وہی ہے. جتنے بھی لفظ، بلکہ بڑا مزے کا آپ کا سوال ہے، آپ کو یاد ہوگا اورینٹیشن میں ہم بتاتے تھے کہ جس میں عین لام میم، یاد ہے آپ کو کہ یہ مادے کے حروف نظر آئیں گے، اس میں کیا چیز پائی جائے گی؟ جاننے کا معنی. ٹھیک ہے. اب صرف فرق کیا ہوگا کہ فرق یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی کا غائب کا کوئی فرد ہے، اس نے جانا عالمہ ہے یا معلمہ ہے، وہ یا تعلیم ہے یا عالم ہے یا علیم ہے. جی تو جی فضیل طارق فرمائیے پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آئیے اب کیا ہے کہ بیماری جو ہے وہ دلوں کی کیسی کیسی ہوتی ہے. ایک تو شک کی بیماری، اور ان کو اسلام کے بارے میں شک تھا، اس لیے تو وہ نہ قرآن پر غور کیا نہ آخرت کی فکر، بس یہ رکھا کہ اچھا اوپر اوپر سے بن کے ان کو. دوسری ہوتی ہے خواہشات کی بیماری، کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہر خواہش کو پورا کرنا. اور یہ دونوں بیماری انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہیں، یعنی منافقت کی طرف لے جاتی ہیں. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا انفاق، وہ الگ ہوتا ہے، خرچ کرنا جس میں. یہ ہے نفاق، اور جیسے منافق منافقین اور یہ ہے. تو دلوں کی یہ دو بیماریاں. شک، اس لیے ہمیں وہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات میں شک کرتے ہیں، ہر بات میں شک کرتے ہیں، تو خود کو اس سے محفوظ رکھا کریں. اور دوسرا یہ خواہشات تو بہت ہی بڑی بیماری ہے، اور اس دور میں اللہ ہی ہم پہ رحم فرمائے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کرتا ہے بس اور 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 اور. تو وہ مجھے یاد آ گیا نا، وہ ایک پراپرٹی ڈیلنگ والا ایک جگہ ٹریننگ کروا رہے تھے اپنے سٹاف کو، تو وہ کہہ رہے تھے اچھا یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس گھر نہ تو وہ کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا گھر چاہتا ہے. انہوں نے کہا اگر ایک کمرے کا گھر ہو تو انہوں نے کہا پھر وہ 2 کمرے کا گھر چاہتا ہے. انہوں نے کہا 2 کا ہو تو کہتا ہے وہ اس سے بڑا چاہتا ہے کہ ذرا صحن، اور وہ انہوں نے کہا اس سے بڑا وہ فارم ہاؤس چاہتا ہے. تو انسان کی خواہشیں تو ایسی ہیں کہ وہ رکتا نہیں ہے کہیں. تو آخر اس نے کہا کہ اچھا پھر نکل جاؤ باہر، یہ ساری دنیا جو ہے نا گھر ہی چاہتی ہے تو بیچو، ان کو اسی چکر میں ڈالے رکھو. تو اللہ ہمیں خواہشات کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. پھر اس میں حلال حرام کی تمیز، اچھے برے کی تمیز انسان چھوڑ دیتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں. تو اور پھر وہ یہی کرتا ہے نا، اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں آج کے حالات میں بھی، تو وہ نظر تو آنا چاہتا ہے کہ جی میں بڑا اچھا نیک نظر آؤں، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ لا کر اپنی خواہشات پورا کر رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی منافقت کی ایک وہ ہے. تو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ منافقت بڑھتی جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم، اور آخرت میں جو اللہ کا عذاب ہے وہ تو ملے گا. اب اللہ نے نہ صرف عذاب کی بات کی بلکہ علیم کا لفظ بھی لگایا کہ دردناک عذاب ہوگا. تو آپ اندازہ کر لیجئے، تصور کیجئے کہ وہ کیسا ہوگا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب آپ پڑھ لیجئے اس کو ایک دفعہ.
ٹھیک ہے جی، آئیے آگے بڑھتے ہیں. کیا نفاق کی طرف لے جاتا ہے جی؟ ABCD. دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتا ہے. سی بری خواہشات، بی شکوک، سی. اچھا، غور سے سوچ کر جواب دیں. دیکھیں نا، بردر آصف نے تھوڑا سوچا تو تھوڑا آگے بڑھ گئے ہیں. تھوڑا اور سوچیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اور بھی آگے بڑھ جائیں. سر بی اور سی دونوں ہے، یہ شکوک شک کی جمع ہے اور بری خواہشات دونوں ہے. ہاں ہاں، اور بھی سوچ لیں. دیکھیں نا، ABC تینوں ہے. ہاں کچھ لوگ اب زیادہ سوچ رہے ہیں تو آگے جانے کی کوشش کریں. تو سی یہاں پر تو جو آپ نے کہا کہ وہ بری خواہشات اور شکوک جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی لے جاتے ہیں. تو عہدہ بھی دیکھیں، اگر غلط استعمال کریں گے اور ضرور تو وہ بھی مصیبت پیدا کرے گا، اور روپیہ بھی. لیکن اگر جنرلی اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں روپے کو تو اور عہدے کو اچھا استعمال کرتے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے گا. اب آپ کی باری ہے جی، آپ نے خود سے ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آیات کا. اور اگر کوئی مسئلہ بنے تو نیچے ترجمے کو دیکھنا ہے. جی ہو گیا. آئیے. اور وہی اسباق ہمارے کہ منافق مومنوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کا مرض پڑتا رہتا ہے، دنیا اور آخرت میں سزا ملے گی. پھر ان آیات کی مناسبت سے ہم نے کوئی نہ حدیث کے کانٹیکس میں دعائیں سیکھنی ہوتی ہیں. بہت ہی پیاری دعا ہے جو آج ہم سیکھیں گے، اور انتہائی اہم بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب آپ کو اس کے عربی حروف پر غور بھی کرنا ہے. اب آپ ایک عام وہ رٹے والا نہیں، ہم نے رٹا لگانا. تو قلوب کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ثبت کی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ کس اس میں ہوگا فعل کے حساب سے. قلبی میرا دل، علی دینک تیرے دین پر. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، مقلب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قائم رکھ، ثابت رکھ، استقامت دے میرے دل کو علی دینک تیرے دین پر، کہ یہ نہ پھر جائے. تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ آج کی دعا ہے. اچھا، روز آپ مجھے بھول ہی جاتا ہے، آپ آخر میں سناتے ہی نہیں دعا. کل والی کسی کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کل پڑھی تھی. جی بردر محمد خالد بتانی ہے، بتائیں. اللہم اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اچھا تھوڑا سا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جی سسٹر نادیہ اشرف، آپ کو کانٹیکس پتہ ہے. اب پڑھ اس طرح سے رہے نا آپ. جی سسٹر نادیہ چلیں گے. سسٹر جی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفرق وعذاب القبر. ہاں بس آپ بھی تھوڑا سا ہلا گئی ہیں ایک لفظ کو. چلیں سسٹر سارا کو چانس دیتے ہیں، ذرا جلدی جلدی کریں نا، ٹائم یہ تھوڑا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، اس طرح سے کوشش کیا کرنی ہے آپ نے. ساتھ ہی ساتھ یہ دعاؤں کو یاد کر لیں. ان کو کوئی اپنے اوپر وہ نہیں بنایا، آپ بڑے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. 2-3 دفعہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا. اب تو آپ کو ترجمہ آتا ہے نا، اور اتنے پیارے پیارے معنی ہے، آپ کا دل بھی چاہے گا کہ یار میں یہی دعا پڑھتا ہوں. اس دن وہی ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر موقع پر پڑھیں. اب یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہے نا. تو کلاس کے اینڈ پر سننی ہے میں نے. چلیں
تو اپنے دل کو، یہاں پر چونکہ دل کی بات ہو رہی ہے تو اے اللہ ہمارے دل پاک رہیں، ان میں نفاق نہ آئے، ہم منافق نہ بنیں، اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اچھے طریقے سے رہیں. ٹھیک ہے جی. سو آئیے اسماء اور افعال کی طرف بڑھتے ہیں. یوم سے ایام تو آپ سب کو آتا ہی ہے، تو اس میں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. میں نے درمیان میں پوچھا بھی تھا تو آپ نے بتا دیا تھا. نفس سنگولر ہے ایک جان کے لیے، انفس نفس انفس تو آیا تھا انفسہم، وہ اپنی جانوں کو. اور مرض اردو میں اس کی آپ کو پتہ جمع یوں ہی بنتی ہے امراض. جیسے پیچھے ہم نے قول سے بنائی تھی اقوال، جیسے عمل سے آپ نے بنائی تھی اعمال. تو یہ بھی ہمیں بہت فائدہ ہے کہ عربی اس سے بہت زیادہ اردو نے چونکہ ڈرائیو کیا ہوا چیزیں تو ہم آسانی سے ان کو کر سکتے ہیں. تو ایک نظر پڑھ لیں یہ تینوں. یہ ان کو معمولی نہیں سمجھنا، پڑھنا ضرور ہے، دہرانا ضرور ہے، کیونکہ کسی اور کانٹیکس میں آئیں گے تو اس وقت اس کو ذہن نشین ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئے جی ہمارے آج کے اسماء. آئیے افعال کی طرف پڑھتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم چونکہ اس کے اندر افعال تو زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کون سے؟ جو صحت مند افعال آئے ہیں ان 4 ابواب کے وزن کے اوپر، ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جو کمزور کے اوپر بھی اب ہم نے سیکھ لی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھنے شروع کریں گے، لیکن زیادہ ہم ان کو کور کر رہے ہیں. تو یخادعون جو ہے نا، اس کا فعل جو ہے وہ خادع سے ہے، خادع، وہ مزید فی کا ہے، ثلاثی مجرد نہیں ہے، 3 حروف تہجی سے بننے والا نہیں ہے. یخدعون کا جو ہے وہ 3 سے بننے والا ہے. خدع خدع یخدع، تو خدع کیا کیا؟ اس نے دھوکہ دیا. تو یخدع وہ دھوکہ دیتا ہے، خدع یخدع، فتح یفتح کی طرح. ٹھیک ہے. تو اخدع دھوکہ دے، خادع مخدوع خداع. جی کروائیے، کون کرے گا شارٹ ٹیبل؟ آج سارا سسٹر نادیہ ہی کروائیں گی، کوئی اور لوگ بھی آ جائیں بھائی. یہ بس اب 2 لوگ، جس سسٹر قمر نعیم کروائیے. خدع یخدع اخدع خادع مخدوع خداع. ماشاءاللہ. اور پھر یشعرون کا جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ شعرا سے. سسٹر صبا پروین کروائیے. ناصرہ کے وزن پہ ہے شعرا، اس نے سمجھا، اس نے شعور پایا. شعرا. ٹھیک ہے. شعرا. آپ نے مائک اپنا میوٹ کر لیا دوبارہ. شعرا یشعرو اشعر شاعر مشعور شعور. شعور. ٹھیک ہو گیا جی. جی نیکسٹ ہے سسٹر رضوانہ. کاذبہ، اس نے جھوٹ کہا. یکذب اکذب کاذب مکذوب کذب. جی کذب. تو یہ ہو گیا جی ہمارے افعال. اور جی اس کے ساتھ ہی ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. 30 سیکنڈ کی بریک میں ہم انشاءاللہ چینج اوور کریں گے. جی برادر محمد صدیق فرمائیے. برادر محمد صدیق آپ نے، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں. آپ نے شاید ریز ہینڈ بھی کیا تھا. اور سوری ثانیہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا، بتائیے. برادر محمد ظہیر فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی سر یہ جو لفظ ہے علیم، الف سے دردناک، تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی
तसलसल की तरफ इशारा है, जैसे करीम में, रहीम में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले जी, ग्रामर हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और आज की ग्रामर में हमने ज़्यादा को पढ़ना है। ज़्यादा से हमारा पहले ही आज इंटरेक्शन हो चुका है। बड़े आसान बात है, कमजोर रूप को देखते हुए जो अफ़ाल में आए तो उन्हें कमजोर कर देते हैं, सेहतमंद अफ़ाल के वजन पर आते हैं और आपस में एक दूसरे से बदल जाते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। जो थक जाए वो चला गया, उसकी जगह दूसरा आ गया, और ये सारी तब्दीलियां करते हैं ताकि हमें इनको बोलने में आसानी हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने ये सीखा हुआ है यहीं पे इसी टेबल के अंदर, वहाबा उसने अता किया, वादा उसने वादा किया, कौला उसने कहा, और ज़्यादा यही ज़्यादा जो है उसने बढ़ाया, उसने ज्यादा किया। इसको आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ज्यादा का लफ्ज बड़ा मजे का है। आज एक बड़ी मजे की खुशगवार एक और आपको फीलिंग होगी। एक तो कुरान पढ़ने की बड़ी खुशगवार फीलिंग है ना, तो मैं जब QC1 में लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ ना, उस वक्त मेरा दिल चाह रहा होता है कि ये बात बताऊं, लेकिन बड़ा सब्र करके रुका रहता हूँ कि जब वक्त आएगा इंशाल्लाह आप सीखेंगे। और अल्लाह के फजल से वो वक्त आ गया, वो दिन आ गया कि आज हम एक बड़ी मजे की बात जो है ना वो शुरू से रिलेट करेंगे। तो ज्यादा उसने ज्यादा किया, और कुरान पाक का रेफरेंस है वल्लज़ीना इह्तदऊ ज़ादहुम हुदा, कि उनको ज्यादा किया किसमें? हिदायत में। तो ज्यादा जादू, अब ये आपने याद रखना है कि ये चूंकि अलग से आया है, और किसके पैटर्न पर आया, किसके उस पर आएगा सेहतमंद में से, बताएं। आपने नोट कर लिया? ज़राबा, ज्यादा यज़ीदु दाराबा के वजन पर आया है। ठीक है जी। ये जब इस टेबल पर हम होते हैं तो आपने यहाँ नोट किया करना है कि ये किसके वजन पर है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी बहन ने नोट कर लिया था कि ये दाराबा के वजन पर आ रहा है। तो माजी के इसके सीगे पहले करेंगे हम। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता, हाँ जित्ता। अब आपको पता है ये दाल और ता जब इकट्ठा होता है ना तो अरबों के लिए मसला बनता है। आबादा में भी इन्होंने ये किया था, और किस में किया था? एक और जगह भी किया, मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा, बताएं किसी को याद है? पीछे मैंने रेफरेंस कहीं दिया था, चलें। है नहीं, वहां पे तो कुलता था ना, दाल और ता वाला जो है ना, कहीं पीछे हमने किया। चलें एनीवेज। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया। तो दाल ता उनसे उस तरह से नहीं पढ़ते जो क्या करते हैं, जित्ता बना दिया। आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सबने बढ़ाया, जिदना हम सबने बढ़ाया, जिदना हम सबने बढ़ाया। तो मुन्नस का भी बना सकते हैं आप, क्या बन जाएगा? ज़्यादत उस औरत ने बढ़ाया। तो करवाइए जी, अब आपकी बारी। और जी जी सिस्टर जाहिदा रफीक करवाइए जी। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया, ज़ादत उस औरत ने बढ़ाया। ठीक है जी, सिस्टर सारा करवाइए। ज़्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया। ठीक हो गया। सिस्टर सानिया करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा उसने बढ़ाया, ज़ादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सब ने बढ़ाया, जिदना हम सब ने बढ़ाया, ज़ादत उस औरत ने बढ़ाया। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो माजी, तो अब चूंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस है हमें कोई मसला ही नहीं होता ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि मुदारे में क्या सिचुएशन होने जा रही है। आपको ये तो पीछे पता चल गया हुआ है कि ये दाराबा के वजन के ऊपर है। ठीक है जी, ज्यादा हम खुदा ज्यादा करता है उन्हें, आगे चलते हैं।
اچھا مضارع سے پہلے ہم عربی بول چال بھی کر لیں. تو 2 لوگ کروائیے. اس کی عربی بول چال 2 لوگ ہی ہیں ہمارے سامنے, یہ دونوں کروا دیں, سسٹر سارا اور سسٹر فرا. هل زاد نعم زاد هل زادوا نعم زادوا هل زدت نعم زدت هل زدتم نعم زدنا. ماشاء اللہ. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ حل زاد اللہ ایمانا, کیا جواب دیں گے؟ هل زاد هل زاد نعم زاد اللہ نعم زاد ایمان. اللہ ایمانا. ماشاء اللہ. اور اگر کہا کہ حل زد اللہ ایمانا, نعم زدت الله نعم زد اللہ زد ایمانا. اللہ ایمانا. هل زدتم شیئا, نعم زدنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب زدنا چاہیے. نعم زدنا آئے گا اس کے جواب میں, ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ. آئیے, ہم نے کہا تھا کہ زیادہ کو یزادو بھی کیا جائے یزودو بھی کیا جائے, تو نہیں, یزیدو. عربوں نے کیا کیا, انہوں نے داربا کے وزن کے اوپر اس کو زیادہ یزیدو, ایسے داربا یدریبو کی طرح اس کو سیکھا اور پڑھا, اور کمزور حرف جو تھا الف اس کو یا سے بدل دیا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کمزور حرف بدلا جا سکتا ہے, لہذا بدل دیا گیا, تو بن گیا زیادہ, اس نے زیادہ کیا. یزیدو وہ زیادہ کرتا ہے, وہ بڑھاتا ہے یا بڑھائے گا. تو یزیدو یزیدونا سب بڑھاتے ہیں. تزیدو آپ بڑھاتے ہیں. ازیدو میں بڑھاتا ہوں. تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں. نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں. وہ عورت بڑھاتی ہے. مائک کسی کا, جی تو جی اب آپ کی باری ہے, کروائیے. کون کروا رہا ہے؟ جی سسٹر نگت کروائیے. یزیدو, یہ اب دونوں کرانے یا صرف یہ مضارع والا؟ یزیدو وہ بڑھاتا ہے, یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں, تزیدو آپ بڑھاتے ہیں, ازیدو میں بڑھاتا ہوں, تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں. اور نزیدو اور ازیدو نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں. اور ہی تزیدو. ٹھیک ہے جی. سسٹر صبا اور پروین ہیا کروائیے. تزیدو, ایک منٹ سر, ہیا تزیدو. ہاں جی تزیدو. جی یزیدو وہ بڑھاتا ہے, یزیدونا وہ سب بڑھاتے ہیں, تزیدو آپ بڑھاتے ہیں, ازیدو میں بڑھاتا ہوں, تزیدونا آپ سب بڑھاتے ہیں, نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں, یا تزیدو وہ عورت بڑھاتے ہیں. سر یہاں زی بولنے میں مجھے بہت زیادہ دقت ہوئی ہے. کوئی بات نہیں. تو یزیدو یہ تھوڑا لمبا لین بھی بنا ہے نا. یزیدو یزیدونا, تزیدو ازیدو, تزیدونا نزیدو, یا تزیدو. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا ہمارا. یہ بڑا مزے کا, ویسے بھی بہت مزے کا ہے. نزیدو بتائیں کیا معنی تھا اس کا؟ اے بی سی ڈی. ہاں کیونکہ مضارع ہے نا, آپ نے یاد رکھنا ہے, اے اور ڈی دونوں بڑھاتے ہیں, بڑھائیں گے, زیادہ کرتے ہیں یا زیادہ کریں گے. تو یہ ماضی مؤنث میں اس کا کیا ہوگا؟ زادت. ہاں وہ زیادت کیا تھا نا ہم نے ماضی مؤنث میں. جی زادت بالکل ٹھیک ہے. تو آئیے جی عربی بول چال کروائیں اس کی. اچھا میں کوئی 2 بھائی ذرا ہاتھ کھڑے کریں نا, بھائی بڑے کم آ رہے ہیں آج. کدھر ہیں بہنیں ہی آ رہی ہیں. چلیں ایک بردر اور ایک بردر محمد صدیق کروائیں آپ دونوں. حل یزیدو نعم یزیدو, حل یزیدونا نعم یزیدونا, حل تزیدو نعم ازیدو, حل تزیدونا
नाम नजीदो माशाल्लाह। और इसके साथ ही अब हम आ गए बड़ी मजे की जगह पर, जिसका मुझे बड़ा इंतजार रहता है। इसका जब अम्र बनता है ना, तो ये तो आपको पता ही है हम क्या करते हैं, या को हटाया, कमजोर हर्फ भाग गया, वो भी या ही था यहाँ पे, तो जा के नीचे जेर थी और आगे दाल साकिन हो गया, तो बन गया जिद। क्या बन गया? जिद। ये उर्दू वाली जिद नहीं है, ये बड़ी मजे की जिद है। कौन सी जिद है? किसी के ज़हन में आया है कुछ इससे? रब्बाना जिदना। रब्बी जिदनी इल्मा। रब्बी जिदनी इल्मा। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सारे। ये वो वाला जिद है जिसमें जिद और नी, ये नी मेरा, ठीक है। तो ये दुआ कितनी दफा आपने पढ़ी होगी, कभी हमने गौर ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं था क्या चीज इसमें क्या है। तो ये जिद इस टेबल से है, जिद ज्यादा कर, जिद बढ़ा या ज्यादा कर, जीदू बढ़ाओ ज्यादा करो, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जिस दिन हम ये अम्र के इस जगह पर पहुंचते हैं कि इतनी देर ये दुआ पढ़ते रहे और अब पता चला कि अच्छा ये वाला फेल था जो चलता चलता यूं अम्र का सीगा है, जिद नी, ज्यादा कर मुझे, ठीक है। आपको पता है ना कि अम्र में दोनों चीजें होती हैं, हुक्म भी और गुजारिश भी। तो जब हम अल्लाह से कह रहे हैं जिद नी, तो हम अल्लाह से रिक्वेस्ट की, गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे इल्म को ज्यादा कर दे। जी सिस्टर जाहिदा करवाइए। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। जी सिस्टर। सिस्टर निगत आपने हाथ खड़ा किया हुआ, करवाइए। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ाओ, ला तजीदू मत बढ़ाओ। माशाल्लाह। सिस्टर नादिया अशरफ करवाइए। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आप में से कोई ट्राई करे कि इसके क्या बनेंगे आपके ख्याल में, इसम फाइल, मफूल और फेल है? अरबी बोलचाल चल लेते हैं। हाँ ठीक है, जायद भी ठीक है। चले अरबी बोलचाल कर लेते हैं, उतनी देर सोचें। तो सिस्टर सानिया और अंबर आप करवाएं, इसकी अरबी बोलचाल करवाएं। जिद, अजीदू, जीदू, नजीदू, ला तजिद, ला अजीदू, ला तजीदू, ला नजीदू। अच्छा, आपने जब भी अमर की ये हम बोलचाल करवाते हैं तो ये ज़हन में रखना है कि ये जो था ना, ये तो था ला तजिद, ये अम्र की फॉर्म थी, और ला तजीदू ये भी अम्र का सीगा, यानी अम्र व नहीं में से नहीं का वाला हिस्सा था। लेकिन जो ला अजीदू है ना, वो क्या है, ये मुदारे की आप उसमें बात कर रहे हैं। ये फर्क ज़हन में रखना है आपने। ला जब कभी ऐसे लगा करेगा तो अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सही फरमा रहे थे, क्या बना? जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, जियादा बढ़ाना। यूं लगता सारी उर्दू जो है अरबी से बनी हुई है। जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, ज्यादा, ज्यादा होना बढ़ाना, ठीक है जी। तो ये तो बहुत ही आसान है। जी सिस्टर नादिया करवाइए। जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, ज्यादा बढ़ाना। बढ़ाना, ठीक है। अब मैं कुछ रैंडमली, मैं खुद भी नाम जरा सिलेक्ट करके नहीं, अली शान है हमारे साथ बैठे हुए, आप करवाइए अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। जाहिद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, ज्यादा बढ़ाना। माशाल्लाह। सिस्टर आरिफा परवीन आप करवाइए। अब मैं सही उस्ताद बन जाता हूँ ना, वो जो उस्ताद नहीं जबरदस्ती करते हैं कि जी अपनी मर्जी के स्टूडेंट्स को
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, ज्यादा बढ़ाना, यानी कि इसमें ये माशाल्लाह। सिस्टर आपने अनम्यूट कर लिया खुद को, क्या कहने लगी थी बताइए। जैसा अनम्यूट कि हम कर। कहते हैं कि मुझे मजीद चाहिए, यानी कि मुझे और चाहिए, हाँ तो उसी में तो ये आसानी हो गई ना कि ये मजीद बढ़ाना, कि जो हमें जो ज्यादा कर दें या ज्यादा ऐसे। बढ़ा दें, हमें मजीद दे दें, तो इससे भी हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। आप ये देखें ना, ये तो सारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ना। जी जी। तो हाँ, कहते हैं ना जायद अशिया जो ज्यादा हैं वो आप। हाँ तो जी, वही ना, हाँ बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही। वही आप ठीक। वाली बात है कि ये लगता है कि कुछ कुछ ये दोनों जुबानें जो है ना ये आपस में मिलती जुलती हैं। हाँ, उर्दू में तो बहुत अल्फाज हैं अरबिक के, आपको पता है कि। जी जी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आइए, हल अंतुम जायदून, जायद की जमा बनी जायदून, आपको पता है ना, जायद और यूं हम बनाते हैं जायदून। तो हल अंतुम जायदून, बताएं क्या जवाब में कहेंगे आप लोग। आप कहेंगे नअम नहनु जायदून। ठीक है जी। अच्छा, अब ज्यादा का टेबल हमारा पूरा हो गया, तो कौन करवाएगा पूरा टेबल मेरे वाली स्पीड में। सिस्टर जाहिदा आपने तो बहुत करवाया, ब्रदर फैसल को ले लेते हैं, आज उन्होंने कुछ नहीं करवाया अभी तक। चले ब्रदर फैसल करवाइए। बिस्मिल्लाह। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जित्ता आपने बढ़ाया, जित्तू मैंने बढ़ाया, जित्तुम आप सब ने बढ़ाया, जितना हम सब ने बढ़ाया, ज्यादत उस औरत ने बढ़ाया। यजीदू वो बढ़ाता है, यजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तो जीदू आप बढ़ाते हैं, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तो जीदूना आप सब बढ़ाते हैं, तो जीदू हम सब बढ़ाते हैं, तो जीदू वो औरत बढ़ाती है। जिद बढ़ा, जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ा, ला तजीदू मत बढ़ाओ। जायद बढ़ाने वाला, मजीद जो बढ़ाया गया, ज्यादा बढ़ाना। बहुत खूब जी। देखिए इन्होंने बगैर किसी उसके दरमियान में बिल्कुल एक स्मूथली और बड़ा अच्छा सा करवाया है। वेरी गुड। अच्छा आइए, अब ये आपने खुद से अच्छा से इसको दोहराना भी है। शॉर्ट टेबल हमारी करवाएंगी सिस्टर शबनम कंवल जी। ज़्यादा, यजीदो, जिद, जायद, मजीद, ज्यादा। ज्यादा बिल्कुल ठीक है। और ये आपने तब्दीलियां नोट कर ली ना कि वहां हमने जिद्दा कहा और इसी तरह जिद से जिदूनी बना, जीदू। ठीक है, तो यहां पर हमने अच्छा एक और बात भी मुझे यहाँ आपसे पूछनी है, इस पर बड़े सवाल भी आप लोगों ने वो थे कि इसके, अच्छा पहले मैं वो बात आप लोगों से पूछ लूं। अब ये बताएं इसके मादे के हरूफ क्या होंगे ज्यादा के, इसके रूट लेटर्स क्या होंगे ज्यादा के। ज़ायादा। कौला के रूट लेटर्स क्या हैं। अच्छा और बात सुने, जो वीक कमजोर हरूफ है ना, इनमें से अलिफ जो है, अलिफ 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 कभी भी किसी फेल का मादे का हर्फ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो उसकी असली हालत नहीं है अलिफ की। वो या वाव होगा या या होगा, इन दोनों में से कोई होगा, या वाव होगा या होगा। और वाव होगा या होगा, ये जो मस्टर होता है ना आखिरी वाला, जैसे यहाँ पे जियादा है और काला में कॉल था, याद है आपको, आपने कहा था काइल मकूल कॉल, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्या इसका जो है ना मादे का हर्फ इसके क्या है। तो यहाँ पे जा या और दाल है, जो अलिफ है वो या से बदल गया था और वो हमें मस्दर में नजर आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे जा या और दाल है।
اسی طرح جو قال تھا اس کا الف بھی، الف چونکہ اس کی اوریجنل حالت نہیں ہے تو قالا یقولو چلتے چلتے ہم قول پر آئے تو وہاں سے ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ جو واو اس پہ نظر آ رہا ہے نا یہ اصل میں ہے اس کے مادے کے حروف کے، وہ کاف واو لام ہے قول. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں رکھیں، آہستہ 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 انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا کمزور حروف کے حوالے سے. اچھا اب زیادہ کی طرح کا ہی ہے قادہ. قادہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، چال چلی، اس نے تدبیر کی، اس معنی کے اندر یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے قادہ. تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے، یہاں پہ رفعت حسین ہیں، رفعت حسین آپ قادہ کا ہمیں ذرا ماضی کے کروا دیں گے فٹافٹ سیکھے جیسے زیادہ میں نے کے تھے. کوشچن پوچھنا تھا کہ سوری بیچ میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ ہم مادے کیسے بناتے ہیں، یعنی جیسے مادے کا لفظ ہے نا اس کو کیسے ہم مطلب وہ ویسا تو نہیں ہوتا، مطلب مادے کو ہمیں رٹنا پڑے گا کہ یہ مادہ اس کا نہیں، آپ بالکل پریشان نہیں کریں. صحت مند حروف میں تو جو ماضی کا پہلا صیغہ تھا نا وہی اس کے مادے کے حروف بھی تھے. فاتحہ میں فاتحہ تھے، داربا میں دورا با تھے، ناصرہ میں جتنے بھی صحت مند حروف والے ان میں وہ پہلے والے وہی ہوتے ہیں. کمزور حروف میں ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی واہ با میں دیکھیں واو ہا با ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح وعدہ میں بھی واو عین دال ہی ہے. یہاں صرف میں نے آپ کو بتایا، یہ ایک چھوٹی سی بات آپ نے ذہن میں رکھی ہے ابھی کہ یہاں پر مادے کے حروف جو آپ کا قولا جو آپ کا فعل ہے قولا لکھا جا رہا ہے، اس کے اصل میں مادے کے حروف الف چونکہ اس کی اصلی حالت نہیں ہوتی تو وہ واو کے ساتھ بدلا ہے، اور زیادہ میں وہ الف جو ہے وہ یا کے ساتھ بدلا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے جائیں گے تو باقی حروف کا انشاءاللہ آپ کو خود بخود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو چلیں، اب میں کہہ رہا تھا چونکہ وقت بھی کم ہے میرا خیال ہے، پھر کل بھی زیادہ ہو گیا تو آگے چلتے ہیں. قاعدہ اس نے چال چلی. یقیدون قیدا، بتائیں اے بی سی ڈی which one is right؟ دھیان سے آپ نے بتانا ہے. یقیدون قیدا، اے بی سی ڈی. یہ چیٹ باکس میں جواب دیا کریں تاکہ پھر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس پر جا رہے ہیں. اینی ویز ٹھیک ہو گیا جی، وہ سب چال چلتے ہیں. یقیدون قیدا، قیدا ہو گئی چال. ٹھیک ہے جی، تو حل یقیدو وہ ظاہر ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اس کو. لا یقیدو. قاعدہ سے افعال کی چابیاں جیسے ابھی بنایا نا، زادہ یزیدو زد، تو بتائیں اے بی سی ڈی کون سا ان میں سے؟ بردر آصف کہہ رہے ہیں اے، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. قاعدہ یقیدو ٹھیک ہو گیا. چلیں جی، تو اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس آج اختتام کو پہنچی. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے. سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، یہ آج آپ نے پڑھا ہی ہے، بڑا ایزی ہے. کروائیے، کون ریز ہینڈ کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے گی مجھے ان کو لینے میں. جی سسٹر امبر کروائیے. فزادہم اللہ مرضا. بالکل ٹھیک ہے. رب زدنی علما، آپ کو پتہ ہے حل تزید فی العلم. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی کلاس اختتام کو پہنچی. زیادہ کی طرح قاعدہ کا آپ ٹیبل کر لیجئے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور سوال جواب کی نشست میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے ہم نے کرنی ہے اباؤٹ دی ورک بک اینڈ ہوم ورک.